السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سورۃ البلد کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل، اور آپ رہنے والے ہو، بهذا البلد اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، پیدا جنم دینے والے کی، وما ولد جو اس نے جنم دیا، لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد، بڑی محنت و مشقت میں، ایحسب، کا یہ انسان خیال کرتا سمجھتا ہے، ان لن یقدر علیہ احد، کہ کوئی بھی اس پر قابو نہیں پا سکے گا، یقول، کہتا ہے، اہلکت، میں نے لٹا دیا، مالا لبدا، مالن بہت زیادہ، مالن مال، لبدن کے معنی بہت زیادہ، ڈھیروں مال میں نے خرچ کر دیا، لٹا دیا، ایحسب، کیا سمجھتا ہے، ان لم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ بنائے، وہدیناہ النجدین، اور اس کو ہم نے رہنمائی کی، اس کی دو رستوں پر، یا دو رستوں کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ البلد، جس کا نام اس کی پہلی آیت سے ہی لا اقسم بہذا البلد سے ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب آپ کے دشمن کافر دشمنی پر تل چکے تھے، اور ہر طرح کے ظلم و ستم آپ پر کرنا اپنا جائز حق سمجھتے تھے، تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس صورت کے مضامین کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مختصر الفاظ میں اور مختصر جملوں میں جو ہے انسان کو اس کی حیثیت سمجھائی ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اور زندگی کی سعادت یا شقاوت، اس کا زندگی کا خوشحال ہونا یا بدحال ہونا، اس کا کس چیز پر موقوف ہے، اس کی محنت کوششیں اور سعادتیں اور خوشحالیاں، اس کے رستے کون سے، ان کے محنت کوششیں کا نتیجہ کیا ہے، اور سعادتوں خوشحالیوں کے رستے کیا ہے۔ تو ان چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ چیزیں واضح کی ہیں۔ تو چنانچہ آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کے ساتھ، 3 قسمیں کھا کر اس چیز کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان دنیا میں کو راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے اور سکھ چین کی بینسیاں بجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی زندگی جو ہے مشقتوں کا، مصیبتوں کا، مشکلات اور شدائد کا مجموعہ ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں اسی مناسبت سے ہیں جس کی ہم واضح کریں گے کہ تینوں قسموں کی کیا مناسبت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان جس کو مال و دولت ملتا ہے، اپنے مال و دولت کو جو ہے حرام طریقوں پر، غلط رستوں پر لٹاتا ہے اور فخر و تکبر، غرور کا اظہار کرتا ہے،
اور پھر سمجھتا ہے کہ اس کے ان چیزوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں اور کسی کے اس پر کوئی قدرت طاقت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو اس کو دی ہوئی نعمتیں یاد دلائی ہیں، جو حقائق کو اور حقیقتوں کو جاننے کے لیے اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، اور دوسرے الفاظ میں علم حاصل کرنے کے لیے جو اس کو قدرت طاقتیں صلاحیتیں دی ہیں، وہ چاہے آنکھوں سے دیکھنے کی ہو، کانوں کے سننے کی ہو، یا زبان سے بولنے کی ہو، یا دل و عقل سے سوچنے اور فکر کرنے کی ہو، تو ان نعمتوں کی یاد دلائی کہ یہ نعمتیں تجھے کیوں دی گئی ہیں، اور تجھے جو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کی گئی ہے، ان نعمتوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کو جو ہے ان رستوں کو معلوم کرنے کے لیے، ان رستوں کی پہچان کرنے کے لیے لگایا جائے۔ تو اس کے بعد پھر بیان کیا گیا کہ یہ ایک گروہ تو یہ ہے جن کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کی دی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے دشوار ترین اور مشکل ترین جو مراحل ہیں ان کو طے کرتے ہیں، اور اپنے نفس پر جبر کر کے بھی اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کر کے اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر پہلے لوگوں کا انجام وہ ہوتا ہے کہ جو بربادی تباہی کا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان مشقتوں کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان کی پابندیوں میں رہ کر جو ہے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو سنوارتے ہیں، اور اس کا رستہ بتایا کہ ان کا کام کوئی فخر و ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا ہے کہ جہاں پر شاید کوئی دیکھنے والا بھی، کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ یہاں پر مال خرچ ہو رہا ہے، اور جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یہ دو گروہ ذکر کیے، اور آخر میں ایسے گروہ کا، اس گروہ کا انجام بیان کیا کہ جو اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، تو ان کے لیے کس طرح کی جہنم اللہ نے تیار کی ہے، اور جہنم کے اندر ان کے کیا عذاب ہوں گے۔ فاتح اللہ تعالیٰ لا اقسم بہذا البلد، لا جو آتا ہے اس طرح کے موقع پر شروع میں پہلے بھی ذکر ہوتا چلا آیا ہے کہ اس لا کا مقصد معنی تو نہیں ہوتا ہے، لیکن نہیں کس چیز کا، نفی کس چیز کی ہوتی ہے، تو نفی جو ہے وہ اگلے آیت یا اگلے جملے کے سے نہیں ہوتی، بلکہ نفی ہوتی ہے کسی سابقہ چیز کی جس کا ذکر نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہاں پر نفی کس چیز کی گئی ہے؟ لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یہ معنی ہوگا اس کا۔ تو نفی کی گئی ہے کافروں کے، گمراہوں کے اس تصور کی جو سمجھتے ہیں کہ جس انداز سے، جس ڈگر پر ان کی زندگی چل رہی ہے کہ بے غیر ذمہ داری کی زندگی اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی، کہ جس میں ان کا تصور ہے کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اور جب کسی کا وقت آ جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس زندگی کا یہ مفہوم جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے، تو اللہ ماتا کہ لا، ایسا نہیں، زندگی کا مفہوم یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ زندگی کا مفہوم کچھ اور ہے جس کا آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو اس میں کہ لا، ہرگز نہیں، یا نہیں جو تم نے سمجھا ایسا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، اور اس شہر سے مراد مکہ کی، وانت حل، اور آپ مقیم ہو یا حلال سمجھے گئے ہو یا حلال کیے جانے والے ہو آپ کے لیے اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور والد کے جنم دینے والے کی قسم اور جو اس نے جنم دیا۔ تینوں قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ جس حقیقت کو بیان کرنا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ضرور ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بڑی محنت و مشقت کی حالت میں، محنت و مشقتوں کے اندر اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اصل حقیقت یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کوئی دنیا کی زندگی راحت و آرام
اور سکھ چین کے بنسیاں بجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مشقتوں کا اور مصیبتوں کا اور شدائد اور مصائب کا مجموعہ ہے۔ اس لیے انسان کو اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کو مزے اڑانے آیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 3 قسمیں کھائی ہیں ان قسموں کا اس حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلی قسم ہے اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ کی۔ مکہ کے حوالے سے اس کی قسم کھانے کی یہاں پر مناسبت بڑی واضح ہے کہ مکہ کن حالات میں کس طرح سے آباد کیا گیا تھا، کیسے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بیٹے اور بیوی ہاجر کو اس جگہ پر چھوڑا جہاں پر کوئی انسان، کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، اور ان حالات میں جو ہے ان کو اس شہر میں ان کو آباد کیا۔ تو جن کا اس شہر میں آباد ہونا ہی اس حالت میں ان سنسان پہاڑوں کے اندر شیرخوار بچے کو بے سہارا اس انداز میں چھوڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مکہ کس انداز سے آباد ہوا ہے، کن شدائد اور مشکلات اور سخت ترین حالات سے گزر کر یہ شہر بنا ہے، اور بلکہ اس کے بعد بھی اس شہر کی آبادی کس انداز سے ہوتی رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، اپنے باپ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور اس وقت تک بھی ابھی تک یہاں پر کوئی ایسی آبادیاں نہ تھیں کہ جن کو اس گھر کے لیے دعوت دی جاتی، اس گھر کا حج کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جب حج کی منادی کرتے ہیں تو دور دور تک ان کی منادی کو سننے والا بھی نہ تھا۔ تو ان حالات میں جو ہے اس شہر کی آبادی ہوتی ہے، اور اس شہر کو امن والا، امن کا بلکہ مرکز قرار دیا جاتا ہے، جبکہ پورے عرب کی سرزمین میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تو میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ اور آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں، حِلٌّ کا معنی مقیم بھی ہے، آپ اس شہر میں مقیم ہو، اور آپ کے اس شہر میں مقیم ہونے کے لحاظ سے اس شہر کی قدر و منزلت کا بڑھنا، اور دوسرا انت حل، کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کیے جانے والا ہے ایک وقت کے بعد، اور وہ ہے جب آپ مکہ فتح کرتے ہیں 8 ہجری کو، تو جس طرح کہ آپ ماتے ہیں کہ یہ شہر، یہ جگہ اللہ نے جب سے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر حرمت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے اس جگہ کو حلال کیا ہے تو صرف میرے لیے حلال کیا ہے، وہ چند گھنٹوں کی، چند گھڑیوں کے لیے۔ تو جب آپ مکہ داخل ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی حرمت قیامت تک کے لیے اسی طرح سے باقی اور جاری ساری ہے جس طرح پہلے تھی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو حلال کیا گیا۔ حلال کیا جانے کا معنی کہ آپ کے لیے اجازت دی گئی کہ آپ اس کے رہنے والے مشرکین کے ساتھ جنگ کر سکیں، کیونکہ اس شہر میں کسی انسان بلکہ حیوان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کو اس شہر میں حلال سمجھ لیا گیا ہے، آپ کو حلال بنا لیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حرمت والا شہر کہ جس میں کسی کو اپنا دشمن دیکھ کر بھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، حیوان جانور کو بھی کسی طرح کی تکلیف اذیت دینے کی اجازت نہیں ہوتی، اور بلکہ یہاں کے پودے بھی بلا وجہ ان کو اکھاڑنے اور کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان حرمتوں کا پاس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ کو اس شہر میں جو ہے حلال سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ کی ہر طرح سے توہین کرنا، آپ کو اذیتیں دینا، اور آپ پر ہاتھ اٹھانا، اور ہر طرح کی آپ کو پریشانیوں سے دوچار کرنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہے۔ اور یہ معنی ہے یہاں پر آیتوں کے اپنے سیاق و سباق کے مناسبت سے واضح ہے کہ انت حل بہذا البلد، کہ آپ کو اس شہر میں کس طرح سے حلال سمجھ لیا گیا ہے، کس انداز سے آپ کو اذیتیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جو آنے والی قسم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی کس طرح مشکلات کا مجموعہ ہے۔ اور تیسری قسم موالد وما ولد،
اور والد کی قسم جو جنم دینے والا ہے اور جو اس نے جنم دیا، یعنی جو اس کا اولاد ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کا اولاد کو جنم دینے کے حوالے سے ہی جو ان کی طرح طرح کی مشکلات کا جو ان کو سامنا ہوتا ہے، اولاد کے حصول کے لیے، جستجو کے لیے جن مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اور ماں کا بچے کو حمل کی حالت میں اس کی جو ہے مصیبتیں اور تکلیفیں جو اس کو برداشت کرنا ہوتی ہیں، اور پھر بچہ پیدا کرتے ہوئے بھی کس جان کن حالت سے ماں کو گزرنا پڑتا ہے، اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ دونوں کی ذمہ داریاں اس بچے کی، یعنی کہ پرورش، اس کی تربیت، اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے کے انتظامات کے حوالے سے جو ہوتا ہے، اور جو پیدا ہونے والا بچہ بذات خود بھی کن کن مشکل ترین مراحل سے گزر کر نکلتا ہے اور آتا ہے، ماں کے پیٹ میں کن مراحل سے گزرتا ہے کہ جن میں سے ہر مرحلہ ہی اس طرح کے خدشات کا شکار ہوتا ہے کہ شاید یہیں پر یہ بچہ ختم ہو جائے، ابارشن ہو جائے، حمل ساقط ہو جائے، اور کسی وقت بھی یہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے ضائع ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پیدا ہونے کا جو مرحلہ ہے کہ جو موت و حیات کے درمیان کا وہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ کس انداز سے جو ہے، یعنی کہ ماں باپ بھی، ان کی بھی محنتیں کوششیں ہوتی ہیں اپنے اولاد کے لیے، اور پیدا ہونے والا جو ہے اس کو بھی کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں یا 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمائے حقیقت کیا بیان کی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ضرور ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، کہ بہت بڑی مشقتوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں اور سختیوں میں، کہ انسان اگر سمجھتا ہے کہ دنیا کو راحت و آرام کی جگہ ہے اور زندگی کوئی سکھ چین کا وقت ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے، بلکہ جس انداز سے مکہ اس کی آبادی ہونا بڑی مشکلات سے گزری ہے، اور جس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا اور آپ کے اوپر کافروں کے ظلم و ستم کا انداز اور سختیاں اور یہ شدتیں آپ کے ساتھ لاحق ہیں، اور بلکہ جس انداز سے ماں باپ کو بچہ جنم دینے میں اور بچہ جو جنم دینے ہونے والا ہے اس کو جن مراحل مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیلیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں راحت و آرام کے لیے نہیں بلکہ مشقتوں اور مصیبتوں کا اس کا مجموعہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو قسم کھائی گئی، جس کے لیے قسمیں کھائی گئی، جس کو بیان کرنا مقصد ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں جو ہے مشکلات کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ جو قابل رشک حالت میں نظر آتا ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑی ہی عیش و عشرت میں ہے اور بڑے شاید راحت و آرام میں ہو، اگر اس کا بھی دیکھا جائے تو اس کو بھی یعنی کہ کن مراحل سے گزر کر وہ اب نوجوانیوں تک اس زندگی کے اس حال تک پہنچا ہے، ماں کے پیٹ میں کن مراحل سے گزرا ہے، اور کس طرح سے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے زندگی اور موت کے درمیان سے گزرتا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی کیا بے بسی کی حالت تھی کہ اگر اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو سسک کا مر جاتا، اس کے بعد چلنے کے قابل ہوتا ہے تو کیا کمزوری کی حالت تھی کہ قدم قدم پر گرتا پڑتا تھا، اور پھر بچپن، جوانی اور یہ سارے مراحل۔ تو کہنے کا مقصد، انسان اگر بعض اوقات زندگی میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑی قوتیں طاقتیں ہیں اس کے پاس دنیا کے وسائل اور بڑے اس کے دنیا کی جاہ و حشمت ہے، تو تب بھی اس کے پیچھے بھی یہ انسان کن شدائد کا شکار ہوتا ہے، بلکہ اس حالت میں بھی کن مشکلات کا شکار ہوتا ہے، کیا کیا اس کے سامنے خدشات ہوتے ہیں کہ یہ طاقت قوتیں صرف معمولی کسی حادثے کا شکار ہونے کے ساتھ ہی اس کو اپاہج بنا سکتی ہیں، اس کی ختم ہو سکتی طاقت قوتیں، اور معمولی حادثہ ہی اس کو اپاہج بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ کہ جن کے حکم اور آرڈر چلتے ہیں، اور بڑی بڑی قومیں کہ جن کے ڈنکے دنیا میں بجتے ہیں، کس طرح سے وہ عرش سے فرش تک پہنچتی ہیں معمولی قسم کے اللہ کی تقدیر کے پھیرے سے۔ اور اسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے مالدار بھی، قارون جیسے مال رکھنے والے بھی، ان کو بھی ہر وقت اپنے مال کے اوپر کیا کیا خدشات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان دنیا میں کیسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، وہ کسی تخت پر بیٹھا بادشاہ ہو، بہت بڑے مال دولت
مالک ہو یا بڑی قوت طاقتیں رکھنے والا، بڑی شہرتیں عزتیں پانے والا جو سمجھا جاتا ہو، اس کو بھی دیکھا جائے تو کن کن مصائب کا شکار ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے سامنے بھی خدشات اور خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی، یہ ہے دنیا، جس کی حقیقت کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا یہ ہے اور دنیا ان خطرات کا، ان مشکلات کا، ان شدائد کا اور مصائب کا مجموعہ ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر بے وقوف اور احمق جو ہیں وہ اس کو اپنی جنت سمجھ کر اسی کے ساتھ دل لگا بیٹھے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میں کہ یقیناً ضرور ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، بڑی محنت و مشقتوں کے ان حالات میں، ان کیفیتوں میں۔ فَأَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان جو ان حالات سے گزر کر پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بھی ان حالات میں گھرا ہوتا ہے، پھر بھی اس دھوکے میں پڑا ہے کہ کوئی ایسی یعنی بالا تر قوت طاقت نہیں ہے کہ جس کا اس کے اوپر اختیار ہو، جس کا اس کے اوپر اقتدار ہو، اور کوئی اس کا سر نیچے کرنے والا نہیں؟ یہ اس کی بیوقوفی کی دلیل ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کی ایک تقدیر کا پلٹا جو ہے وہ اس کو کچھ سے کچھ بنا سکتا ہے، اور وہ قومیں جن کے دنیا میں ڈنکے بجتے تھے اور جن سے کو آنکھ میں لانے کی ہمت نہ کرتا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ ان قوموں کو جو ہے لمحات کے اندر جو ہے عزت و وقار سے ان کو ذلت و خواریوں کے مقامات تک جا پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ جب چاہتا ہے دنیا کے معمولی سے حالات پھیر کر ایک جھٹکے کے اندر ہی کسی ہوا کا طوفان یا کسی دریا سمندر کی طغیانی لوگوں کے حالات کو کس انداز سے بدل دیتے ہیں، رہتی بستیوں کو، آبادیوں کو کس طرح جو ہے کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو کیا انسان ان سارے حالات کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت نہیں جس کا اس کے اوپر کوئی اختیار و اقتدار ہو، کہ اپنے آپ کو بے نتھے بیل کی طرح اور بے لگام اونٹ کی طرح اور بے مہار جو ہے کسی جانور کی طرح سمجھے بیٹھا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں؟ وَيَحْسَبُ، کیا سمجھتا ہے اللہ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ کوئی بھی اس کے اوپر قدرت طاقت نہیں رکھتا، کسی کو کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اللہ نے اگر اس کو مال دیا ہوتا ہے تو اللہ کے اس مال کا کیا غلط استعمال کرتا ہے؟ کہتا ہے یقول، کہتا ہے اہلکتو، میں نے برباد کر ڈالا، لٹا دیا، مالن، مال، لبدن، بہت زیادہ، کہ بہت زیادہ مال میں نے لٹا دیا، ڈھیروں مال میں نے ہلاک کر دیا، لٹا دیا، اڑا دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے، اور اس بڑے مال میں سے بہت تھا مال بھی لٹا دینا، اڑا دینا اس کے یہاں ایک معمولی سی چیز ہے، اور صرف معمولی چیز نہیں بلکہ اتنے مال کو لٹانا اور اڑانا اپنے لیے فخر اور اپنے لیے جو ہے بڑائی کا اظہار کا ذریعہ سمجھتا ہے، کہ اپنے اس مال کو لٹا اور اڑا کر جو ہے فخر و بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مال کن چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے اور کن غلط راستوں پر اڑ رہا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق نہیں ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ہاں، اس کا مال لٹایا جاتا ہے نمود و نمائش میں، ریاکاری میں، دکھلاوے میں، کہ جہاں پر تعریفوں کے پل بنتے ہوں، جہاں پر اس کے لیے قصیدے اور شعر و شاعری ہوتی ہو، قصیدے گائے جاتے ہوں، اور جہاں پر اس کی دولت خرچ کرنے کے جو ہے وہ یعنی کہ اپنے قصیدے پڑھے جاتے ہوں، تو یہاں پر اس کا مال لٹا ہے۔ ان غلط کاموں پر، ان حرام کاموں پر مال کو لٹا کر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور بلکہ فخر و تکبر کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے یقول، کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بڑا مال ہلاک کر ڈالا، اس کو تباہ کر ڈالا، اس کو لٹا دیا، اڑا دیا، یعنی کہ غلط رستوں پر، نمود و نمائش پر، اور سمجھتا ہے کہ یہی اصل دنیا میں عزت و وقار ہے کہ آدمی کو مال ملا ہے تو اس کو لٹائے، اس کو اڑائے۔ اللہ ماتا احسب ان لم یرہ احد، کیا اس بدبخت کو پتہ نہیں کہ کوئی دیکھنا، اس کو خیال نہیں کہ اس کو کوئی دیکھنے والا بھی ہے، کہ جس اللہ نے اس کو یہ مال دیا ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ مال، اللہ کے دیے مال کو کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو کہاں اڑایا جا رہا ہے، اور کن غلط رستوں پر اس کو جو ہے
اس کو جو ہے برباد کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کو اس مال کے کوئی حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے؟ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ انسان قیامت کے دن اپنا قدم نہ ہلا پائے گا کہ جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے گا۔ وہ 4 سوال کیا ہوں گے؟ ان میں سے 2 سوال اس مال ہی کے حوالے سے ہوں گے، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہ مال کہاں سے خرچ لیا تھا، کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں اس کو خرچ کیا تھا۔ لیکن جب آخر پر ایمان نہیں ہوتا، جب دل دماغ پر شیطان چھایا ہوتا ہے اور دنیا کے فخر، تکبر، غرور، اس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، آخرت اس کو بھولی ہوتی ہے، تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مال کو برباد کرتا ہے، لٹاتا ہے، گمراہیوں پر، غلط رستوں پر، بے حیاں بدکاریوں پر اس کو خرچ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پر فخر تکبر کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس بدبخت کو پتہ نہیں، کیا اس کو خیال نہیں کہ اس کو کسی کو، کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، بلکہ وہ رب کائنات ہے کہ جو اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا، سن رہا اور جانتا ہے، بلکہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ پھر اسی چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ واقعی ہی اس کے اوپر کوئی قادر مطلق ہے، ایک عالم و قدیر ذات ہے کہ جو اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر اس کی قدرت طاقتیں بھی ہیں، اس کا پورا گھیرا بھی کیے ہوئے ہیں، انہی چیزوں کا احساس دلانے کے لیے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہ دی، اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں، ولسانا، اور زبان بنائی، وشفتین، اور 2 ہونٹ بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کی رہنمائی کی 2 رستوں کی طرف۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتوں کی انسان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، تو کیا وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کو مختلف طرح کی قوت و صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جن قوت و صلاحیتوں کے اندر اس کو 2 آنکھیں ملنا ہے، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، کہ جس میں اس کو زبان کا ملنا ہے جس سے بولتا ہے، ہونٹوں کا ملنا ہے جس سے بولنے کو بولتا ہے، تو کیا وہ طاقت، وہ ذات جس نے یہ نعمتیں اس کو دی ہیں، وہ خود کیا اندھا ہے کہ اس کو اس کا دیکھ نہیں رہا کہ انسان کیا کر رہا ہے؟ یہ ہے انسان کی حماقت اور بے وقوفی کی انتہا، کہ اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے، وہ نعمتیں جو خود کو ملی ہوتی ہیں، نعمتیں دینے والے کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ نعمتیں دینے والے نے جو مجھے آنکھوں کی نعمتیں دی ہیں، میں خود تو دیکھ رہا ہوں، کیا وہ مجھ کو خود کو دیکھ نہیں رہا؟ میں جو کر رہا ہوں خود میں تو جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ مجھے نعمتیں دینے والا کیا مجھے دیکھ نہیں رہا، کہ جانتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو کہنے کا مقصد اس میں انسان کو توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف کہ جس نے تجھ کو یہ نعمتیں دی ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان نعمتوں کو دینے والا جو ہے، وہ ان چیزوں کا اور زیادہ، سب سے زیادہ ان کو ملکیت رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر ان کی صلاحیت رکھنے والا ہے، وہ پوری طرح تم کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور ہر چیز کا تم سے محاسبہ کرنے والا ہے۔ ایک تو اس میں اشارہ ہے اس طرف جو سابقہ آیت میں بیان ہوا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اور دوسرا اشارہ ہے آنے والی جو آیت ہے اس حوالے سے، وہدیناہ النجدین کے حوالے سے، کہ ایک گروہ جس کا یہاں پر ذکر ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو اس کو 2 رستے دکھائے ہیں، اور 2 رستوں سے مراد بھی یہاں پر کیا مراد دی گئی ہے؟ اب بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہدیناہ النجدین سے مراد چونکہ ہونٹوں اور زبان کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں جسمانی اعضاء ہی کا ذکر ہے، اور جسمانی اعضاء کے ذکر سے مراد یعنی ماں کے 2 پستان جس سے بچہ دودھ پیتا ہے، کہ جو ابرے ہوتے ہیں، تو ان کو اس لحاظ سے نجدین کا نام دیا کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی انسان کو رہنمائی کی جاتی ہے، بچے کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ کس طرح اسے یہاں سے دودھ پینا ہے، اور دودھ پینے کا طریقہ بھی اس کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ طریقہ جو اگر بڑا آدمی بھی دودھ پینا چاہے اس طریقے سے تو شاید وہ طریقہ نہ اپنا سکے، تو اس طریقے کا الہام کرنے والا، یہ طریقہ اس کو سکھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہاں، یہ طریقہ نہ سکھاتا تو نہ بچہ دودھ پی سکتا اور نہ ہی اس کی زندگی کی بقا ہو سکتی، باقی رہ سکتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ جس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف اس ان آیتوں کا تعلق ہے ہدیناہ النجدین کا دوسرا معنی جو کیا گیا ہے، ہم نے اس کو 2 رستے دکھائے،
دو رستے، ایک ہدایت کا اور گمراہی کا، دونوں رستوں کا بتا دیا کہ دونوں رستے کون سے ہیں اور کس طرح ان کا علم حاصل کیا جانا ہے، کس طرح ان کی پہچان کی جانا ہے۔ ان کی پہچان ہی کے لیے انسان کو اللہ ماتا ہے کہ ہمیں دو آنکھیں دیں، اس کو زبان دی، ہونٹ دیے کہ جن آنکھوں سے دیکھ کر، زبان سے بول کر اور دل عقل سے ان چیزوں کو پہچان کر جان کر دیکھے کہ ہدایت کا رستہ کون سا ہے۔ تو آنکھوں کا ملنا کوئی بھینس اور گائے کی آنکھیں نہیں ہے کہ جو صرف دیکھنے کی حد تک ہوں، بلکہ وہ آنکھیں ہیں کہ جو حقائق کو معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح زبان بھی کوئی صرف بولنے کا آلہ نہیں ہے، بلکہ وہ آلہ ہے کہ جو زبان جس سے بات کی جاتی ہے، لیکن کون سی بات کی جانا ہے اور کس طرح کی بات کی جانا ہے، اس کے لیے انسان کو کس طرح کی سوچ و سمجھ کی ضرورت ہے کہ جس سے انسان اپنے صحیح معافی و ضمیر کا اظہار کر سکے۔ تو یہ وہ زبان کہ جس کے پیچھے عقل اور دل کی سوچ و فکر ہوتی ہے، نہ کہ کسی جانور جیسی زبان کہ جس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد انسان کو یہ قوت صلاحیتیں ایسے نہیں عطا کر دی گئیں، بلکہ اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ ہدیناہ النجدین، کہ اس کو جو دو رستے دکھائے گئے ہیں، ہدایت کا گمراہی کا رستہ، تاکہ ان میں سے پہچان کر سکے کہ مجھے کس رستے پر چلنا ہے۔ جس طرح سورۃ الانسان کے شروع میں بھی، سورۃ الدہر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز حقیقت کا بیان کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک قطرے سے جو ملا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس انسان کو آزماتے ہیں اور اس کو ہم نے بنا دیا سمیعا بصیرا، سننے والا، دیکھنے والا۔ سننے دیکھنے والا کیوں بنایا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو دو رستے دکھائے ہیں، دو رستوں کی رہنمائی کی ہے کہ یا تو شکر گزار ہو یا پھر کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں، ان کا اصل حق یہی ہے کہ اس میں ان کا صحیح استعمال کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے جو ہے انسان حق اور ہدایت کے رستوں کی پہچان کرے، گمراہیوں کو رستوں کو جانے، تاکہ ہدایت کے رستوں کو ان پر چل سکے، گمراہیوں سے بچ سکے۔ تو اصل یہ کام ہے جو کرنے والا ہے۔ تو اسی مایا کہ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی کہ جن آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے ہر حق اور حقیقت کو معلوم کرے اور حقائق کو معلوم کر کے صحیح رستے کی پہچان کر سکے، اور پھر اس کو زبان دی کہ جس زبان سے جو ہے حق بات کہے، حق بات کا اظہار کرے اور حق بات پھیلائے، اس کی دعوت دے۔ تو یہ وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی نعمتوں کا، نہ کہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے، وہ حقائق ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں آیتوں کے اندر، کہ انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ وہ شدائد اور مشکلات کا مجموعہ ہے، نہ کہ ایک مزے اڑانے کی چیز ہے۔ اور اگر مال و دولت کی نعمت ملی ہے تو اس کا حق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانا ہے، خیر اور نیکی کے رستوں پر اس کو لگانا ہے، نہ کہ اس کو برائی، بے حیائی اور غلط رستوں پر اس کو اڑا اور لٹا کر جو ہے اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ جس نے اس کو یہ مال دیا ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور جس نے اس کو یہ قوت طاقتیں دی ہیں اس کے اوپر پوری طرح قادر اور قوت طاقتیں رکھنے والا ہے۔ اور پھر انسان کو علم و ادراک کی نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں کا احساس دلایا کہ ان نعمتوں کا اصل حق کیا ہے، کہ تو ہدایت کے رستوں کی پہچان کر اور ان میں سے ہدایت کا رستہ اختیار کر کے اس پر چل۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتوں کو۔ لا اقسم، لا نہیں، اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ جو ہے حلال سمجھ لیے گئے ہیں اور حلال بنا لیے گئے ہو اس شہر میں، جس طرح کہ ہم نے اس کا تیسرا کیا ہے۔ ووالد وما ولد، اور جنم دینے والے باپ کی اور جو اس نے جنم دیا ہے بیٹا، ان کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ضرور ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، محنت و مشقت کی کیفیت میں۔ ایحسب، کیا سمجھتا ہے انسان، اللہ یقدر علیہ احد، کہ کوئی بھی اس پر قدرت طاقت نہیں رکھے گا، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ یقول، کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے مال خرچ کر ڈالا، بہت بڑا مال لٹا دیا، ہلاک کر دیا۔ ایحسب، کیا سمجھتا ہے، الم یرہ احد، کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں۔ ولسانا وشفتین، اور اس کو زبان دی، وشفتین، اور دو ہونٹ دیے۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو رستے دکھائے دو، ہدایت اور یعنی گمراہی کا رستہ،
یا دو وہ رستے کہ جہاں سے بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے زندگی کی بقا کے لیے دودھ پیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔